وَرَجُلٌ سَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. فرمایا ساتواں وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے. بس یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک عجیب مسئلہ ہے جو میں بیان کرنے سے نہ گھبراتا ہوں نہ ڈرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں اور پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. جہاں ہمارے اندر اور بہت ساری برائیاں سرایت کر گئیں، ان میں سے ایک برائی یہ بھی سرایت کر گئی، اب ہمارے مذہبی پروگرام بھی ریاکاری سے خالی نہ رہے. آپ نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا، نوٹ کیا یا نہیں کیا، میں نے بہت نوٹ کیا. اب جب کوئی نعت خواہ نعت پڑھنے آتا ہے تو ساتھ ایک بندہ کرائے پہ لاتا ہے. آئے خبر آپ کو اس چیز کی؟ کرائے پہ نہ بھی لائے تو ساتھی بنا کے لاتا ہے. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب میں کوئی مصرع پڑھوں نا، تم نے ایسے ہی آہ اوہ کہنا ہے، ایسے چیخ مار دینی ہے، ایسے آواز نکال دینی ہے. یار کیوں نہیں خدا سے ڈرتا، نہ رسول سے ڈرتا؟ اب اللہ اور اس کے رسول کو بھی دکھاوے کی آہ سنانی ہے، یعنی اللہ کو سنانی ہے. پتہ نہیں ہے تمہیں، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کی راز تک جانتا. ایک ہے کہ بندہ پڑھ رہا ہے، اس کو خود کیفیت طاری ہوگی، سننے والے کو خود کیفیت طاری ہوگی، یا اس کے اندر سے کوک نکلی، آہ نکلی. جو اندر سے خود کوک اور آہ نکلی ہے وہ تو بندے کو زمین سے اٹھا کے عرش بری تک پہنچا دے گا، لیکن اندر سے نہیں نکلی، زبان سے نکلی ہے. اور نعرہ لگایا ہے تاکہ اس کی تقریر لگ جائے. میری یہ فیلڈ ہے، مجھے پتا ہے، مجھے جانا پڑتا ہے اکثر جاگا کہ میری تقریر لگ جائے. ساتھ بندہ تو نے نعرہ لگا دینا، میں نعت پڑھ رہا ہوں تو نے آہو کہہ دینا ہے. ہمارے یہاں شہر میں بھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے. اللہ کی عزت کی قسم اور مجھے اس ممبر کی عظمت کی قسم ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، لیکن اس ممبر کی عظمت نے ہمیں قابل بنایا ہے. جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں رہتا، اللہ کی لعنت کا حقدار بن جائے. اللہ سے دھوکا، اللہ کے رسول سے دھوکا، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر عوام کو دھوکا دینا. کچھ تو خوف خدا ہوتا بندے کے اندر، کچھ تو حیا ہو بندے کے اندر، شرم ہے. میں تو کوئی بڑا پیر صاحب ساتھ آ گیا ہے تو یہاں کے ہمارے کچھ ایسے کھڑے ہو جاتے، خام ایک ہے بات سمجھ آئی ہے، پتہ لگا ہے، دل پہ چوٹ لگی ہے، پھر کوک نکلی ہے، تو اس کا تو کیا کہنا. میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں وہ کوک تو ایسی ہے زمین سے اٹھا کے عرش بری تک پہنچا دیتی ہے. اور جو تصنع اور بناوٹ کی کوک ہو، جو پیسوں کو بٹورنے کے لیے کوک ہو، جو اس میں داد بھی ہے تو محض رسمی ہے، زبانی ہے، دل سے نہیں ہے. یقین جانے ایسا کام کرنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ جہنم میں لے جانا. اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے. جو شرک ہے نا، شرک، یہ شرک خفی، ریاکاری، اللہ کو برداشت نہیں ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں ہر ایک کو بخش دیتا ہوں، لیکن جو میری عبادت میں شرک کرتا ہے میں اسے کبھی بخشتا ہی نہیں. خدا میں ہمارا حق بنتا ہے. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اب آپ اگر نہیں سمجھو گے تو آپ کا قصور ہے. ایسے لوگ جب ایسی محفل میں ایسا کر رہے ہو تو ان کو روکنا چاہیے. خدا را یار ہماری محفل سے روحانیت کو نہ نکھا، میرے مصطفیٰ کی محبت کو نہ نکھا. لیکن آؤ وہ ساتواں کیا ہے. ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں میں نے کہا نا بناوٹ. اب میں مولوی سے تقریر کر رہا ہوں، خود ہی رونے لگ گیا. نیت یہ ہو کہ لوگوں کے اندر اثر زیادہ پڑ جائے، وہ کہیں کہ مولوی صاحب کو بڑی عشق و محبت اور خوف ہے. یہ اگر نیت ہے، گلسرین لگا کے لوگوں کو روتا دیکھا ہے بس اسٹیج پر بیٹھ کر. دو بندے بٹھا کے اس کو دہاڑی دے کے کہ جب ایسا کروں تو نے ایسے رونا ہے. یاد رکھ لو اگر کوئی ایسا رویا، اس رونے پہ بھی لعنت ہے اور رلانے والے پہ بھی لعنت. ایک رونا ہے جلوت کا، محفل کا، اجتماع کا. اگر اندر سے بندہ رو پڑا اس کا ثواب ہے، اجر ہے. لیکن اصل اجر کیا ہے وہ بتاؤں، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا. یہ خالیاً کا معنی دیکھیں، فرمایا اس نے اللہ کا ذکر کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا،
اللہ کا ذکر کیا، اور اللہ کا ذکر کب کیا؟ جلوت میں؟ فرمایا نہیں، خالی تنہائی میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، نہ شاگرد دیکھنے والا، نہ مرید دیکھنے والا، نہ مقتدی دیکھنے والا، نہ بیٹا دیکھنے والا، نہ دوست سب سو گئے۔ اس کو بستر پہ آرام نہ آیا، چین نہ آیا، قرار نہ آیا، اس کی یاد نے اس کو ستایا، اور اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھا، مصلی بچھایا۔ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، یا وہ دیکھ رہا ہے یا یہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس عالم میں بیٹھ کر اس نے اپنے رب کو یاد کیا، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کی، اور اس کا ذکر شروع کیا۔ اور حدیث میں کیا ہے؟ ففاضت عینا، اب اس کی آنکھیں بہہ نکلی، اب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کبھی تنہائی کر رونا اللہ کے سامنے رو کے دیکھیں، یہ جو ولایت ملتی ہے نا بندے کو، لوگوں کے سامنے رونے سے نہیں ملتی، خدا کے سامنے رونے سے ملتی ہے۔ ففادت عینا ہو، ففادت عینا کہتے ہیں دونوں آنکھوں کو، ففادت عینا ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، آنسو بہے اس کی آنکھوں سے، اکیلا تھا، تنہا تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، جس کا ذکر کر رہا تھا وہ مذکور دیکھ رہا تھا، یہ ذاکر دیکھ رہا تھا۔ اس عالم میں اللہ کا ذکر کیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل اس کا تڑپتا رہا، رونگٹے اس کے کھڑے ہوتے رہے، بال بال انگ انگ اللہ کے خوف میں مبتلا رہا۔ اس انداز سے جب یہ ذکر کرتا رہا اور ذکر ختم کر کے اٹھا تو اللہ نے اس ایسے بندے کو اپنی ولایت کا تاج عطا فرما دیا۔ اور اس کا بڑا انعام کیا ہوگا؟ آج تو نے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کوک ماری، آج محض میری رضا کے لیے تو رویا ہے، میدان محشر میں تو بعد میں پہنچنا، میں اللہ تمہیں اپنی رحمت کا سایہ پہلے عطا فرماؤں۔ میرے دوستو، یہ 7 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی، اگر ہم میں ساتوں کس نے اپنا لی تو وہ تو سبحان اللہ، لیکن اگر کوئی ایک بھی اپنا جاؤ تو بات بن گئی۔ تقریریں اور بھی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی سرکار کے یہ واعظ و نصیحت بھی سنانی چاہیے۔ ہم اس پہ ہو سکتا ہے اس سنانے کی وجہ سے اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق دیتے، آپ کو عمل کرنے کی توفیق دیتے تو کام بن جائے گا۔ تو ضروری ہے ان 7 چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں، اور ان 7 چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے تو پھر کامیاب اور کامران زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق